الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى في موضع آخر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة جس دور پہ دنیا تھی نازا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے عقبہ کا ترانہ بھول گئے بیس بند کرو اللہ تھوڑا پکا گیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمات خاصے محترم سامعین و سامعات معزز حاضرین و حاضرات اللہ سبحانہ وتعالی دا شان عظیم رب العالمین نے مصروفیت باوجود عظیم الشان فقید المثال پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر شرکت سعادت نصیب فرمائیے میں دعا گو ہاں
اللہ میری حاضری تسا سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ بالخصوص مدیر مرکز ہادہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ قاری محمد نصر اللہ حسن صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقاء معاونین اور منتظمین، بالخصوص اس مرکز معاونین اور اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ سبنا دی زندگی، جوانی، عمر، علم، تقوی اندر مال اندر اللہ برکت فرمائے، دنیا آخرت دی کامیابی اور عزت نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا اینا ننے مننے پھولانوں، اینا پیارے پیارے بیٹیانوں جنہاں نے بحمداللہ تعالی اپنے سینے دی اندر اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید محفوظ فرمائے، اور انہاں بچیاں دے والدین نو، اساتذہ کرام نو، منتظمین نو، اور دعا بھی کراں گا اللہ انہاں بچیاں نو، انہاں حافظاں نو، انہاں پھلاں نو اللہ سارے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے، معاونین واسطے، اساتذہ واسطے، اپنے والدین واسطے اللہ انہاں بچیاں صدقہ جاریہ بنائے، مزید اللہ قرآن دا فہم نصیب فرمائے، اور اللہ پاک سانو ساریاں نو زندگی شان والی، ایمان والی، قرآن والی، اور موت بھی اللہ ایمان اور قرآن والی نصیب فرمائے، آکھو آمین۔ پھر کہہ دیجئے آمین۔ حضرات میں انشاءاللہ الرحمن وباللہ توفیق کی کوشش کروں گا کہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے میری تہاڈی دوبارہ ملاقات نہ ہو پائے، زندگی دا کوئی اعتبار نہیں، تسی بھی اللہ کو دعا کرنا میری زبان تو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس تمینو یا تسانو پیدا نہ ہوئے، دعا فرمانا اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت تمام احبابوں نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر میرے بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی نہایت عزت اور احترام دے لائق ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے دل و دماغ والے برتن ذرا سیدھے رکھ کے بیٹھنا، ممکن ہے میری زبان تو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے، پردیسی بھائی سمجھ کے درگزر کرنا، اللہ میرا گواہ ہے، کسی دی دل ازاری نہیں چاہتا، کسی دی محبت نو، پیار نو، اعتماد نو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں۔ حضرات اصلاح دیاں باتاں، تربیت دیاں باتاں، خیر خواہی دیاں باتاں، ذمہ داری دی ادائیگی دی حوالے نال کچھ چند باتاں تھوڑی سماعت دی نظر کرنا چاہنا۔ حضرات محترم، تساں نے 20ویں مرتبہ سماعت فرمایا، کئی مرتبہ تسی سماعت فرما چکی ہو، باپ دا بڑا مقام ہے، ماں دا بڑا مقام ہے، باپ دی بڑی عصمت ہے، ماں دی بڑی عصمت ہے، اور یہ بھی تساں نے سماعت فرمایا کہ جو بچہ جو بچی اپنے والدین دے تابعدار نے، والدین دے خدمت گزار نے، والدین دے وہ شعار نے، دنیا تے کامیابی ملتی ہے، دنیا تے عزت ملتی ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، والدین دی خدمت گزاری دا نتیجہ، والدین نال محبت پیار صلہ رحمی دا نتیجہ، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنے جنت دا مہمان بنائے گا۔ حضرات ذرا توجہ میرے پسے کرنا، اور یہ بھی اس بات دا تسانو علم ہے، جو اپنے ماں باپ دا گستاخ ہے، والدین دا بے ادب ہے، والدین دی توہین کرے، یا دوسرے لفظ جس طرح سمجھو جو اپنے ابو دا حق ادا نہیں کردا، امی دا حق ادا نہیں کردا، وہ بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے، دنیا تے ذلیل ہوندے نے، دنیا تے خار ہوندے نے، رسوا ہوندے نے، پریشان ہوندے نے، میں کوئی جنت دا ٹھیکیدار نہیں۔ اور سنو، جس بیٹی اور بیٹے نے اپنے والدین دی حقوق ادا نہیں کیتا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی جنت کو بھی محروم ہو جان گے۔ حضرات اور ہن اگلی بات عرض کرنا چاہنا، اگر والدہ بیٹے تے حق بند ہے، اگر والدہ بیٹی تے حق بند ہے، اگر والدہ دا اپنے بیٹے اور بیٹی تے حق بندہ ہے، حضرات محترم تیری بات میں عرض کرنا چاہنا، اسی طرح ہی اینا بیٹیاں دا بھی ماں باپ تے حق بندہ ہے، اینا بیٹیاں دا بھی اپنے ماں باپ تے حق بندہ ہے۔ اور سنو، ایسے والدین جنہاں نے اپنے بیٹے دے حق نو ادا کیتا ہے، تربیت کیتی ہے، پھر شادی کیتی ہے،
دین پڑھائے ہے، دین سکھائے ہے، نبی علیہ السلام دے جناب اس منہج نبی دے چلائے، اللہ نے دنیا تے کامیابی، دنیا تے عزت اور شان تے مقام عطا فرمائے۔ اور سنو قیامت دا دن ہوئے گا، اینا پھلا دی تربیت دا نتیجہ، بیٹے بیٹیاں دی زیر شادی دا نتیجہ، اینا دی حقوق دی ادائیگی دا نتیجہ، جس حضرات والدہ نے اپنے بیٹے دا حق ادا کیتا ہے، بیٹی دا حق ادا کیتا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنے جنت دا مہمان بھی بنائے گا۔ اور سنیے ادھرا تھوڑی جی کڑوی جی بات کرنا چاہنا، جس والد نے اپنے بیٹے دا حق ادا نہیں کیتا، سنو جس والد نے اپنے بیٹی دا حق ادا نہیں کیتا، سن لو جس ماں نے اپنے بیٹے اور بیٹی دا حق ادا نہیں کیتا، جاؤ طریق پڑھ کے دیکھو، ایسے والدین دنیا تے ذلیل ہوئے نے، خار ہوئے نے، رسوا ہوئے نے، تکے مقدر بنے، پریشانیاں مقدر بنیاں، بے برکتی مقدر بنی ہے۔ اور سنو جس انسان نے، جس مرد عورت نے، جس خامد بیوی نے اپنی اولاد دی حقوق نو ادا نہیں کیتا، بیٹے بیٹی دی حق نو ادا نہیں کیتا، قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے والدین اللہ دی جنت کو بھی محروم ہو جانگے۔ اور سننا میں جنت دا ٹھیکیدار نہیں، نبی پاک دی حدیث نو پڑھا درا دھیان نہ سننا، میں شروع اندر ایک حدیث پڑھ کے آیا، یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم اندر موجود ہے، سیدنا پیارے باقر بن یسار سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ ارضا، حدیث طیبہ بیان کر دے، توجہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولو، بڑا بخیل بندہ، بڑا کنجوس بندہ جرا آقا دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑے گا۔ حضرات رات یعنی سنیے میری زبان دے بار بار محبت اور پیار نال آقا دا پاک نام آئے گا، جھوم جانا محبت پیار نال درود پاک پڑھنے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، تھوڑی جی آواز کھول دیو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، توجہ کرنا مسلمان آئے، میری پہنا تو بھی ذرا تیار نہ سننا ہے، حضرات خامد بھی تیار نہ سنے، حضرات مرد بھی تیار نہ سنے، عورت بھی توجہ نہ سنے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں، جڑا بندہ اپنے عوام دے نال دھوکا کردہ مر جائے گا، اپنے رعایا دے نال دھوکا کردہ مر جائے گا، لوگوں میں وڈیاں دی گل نہیں کردہ، اینا وزیرات مشیرات جناب اینا مہسرہ دی گل نہیں کردہ، میں اپنی تیری گل کر دینا چاہنا ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ نگران ہے، ہر بندہ حکمران ہے، حضرات تو اپنے کردہ حکمران ہے، اپنے کردہ سربراہ ذمہ دار ہیں، حضرات گردہ تینوں سمجھا دینا چاہنا ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، اور دنیا کائنات نہ زندگی گزارنے والے ہو، جڑا باپ جڑی ماں جڑا والد جڑی والدہ اپنے بیٹے بیٹی نال دھوکا کردہ مر جان گے، توجہ کر سونے آئے، جڑا والدہ اپنے اولاد نال دھوکا کردہ مر جائے گا، یہ جڑی والدہ اپنے بیٹے بیٹیاں نال دھوکا کردی مر جائے گی، میرے آقا علیہ السلام نہ فرمانے کے لوگوں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ دھوکے باز بندہ، فراڈیا بندہ، دو نمبری کرنے والا، بددیانتی کرنے والا، ذمہ داری دا احساس نہ کرنے والا، ذمہ داری دا خیال نہ کرنے والا، میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی جنت تے حرام ہو جائے گا، جن نے اپنے بیٹے دا حق ادا نہیں کیتا،
او بندہ قیامت دا دن ہوئے گا رب دی جنت دا مہمان نہیں بنے گا آ سونیا تیرے ذمہ داری دی گل سنانا چاہنا آجا ذمہ داری دا خیال کریا کر اگر باپ اپنے بیٹیاں دی ذمہ داری ادا کریا کر اگر ماں اپنے بیٹے بیٹیاں دی ذمہ داری ادا کریا کر اور میری یاد آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا یہ روایت مستدرک حاکم اور صحیح ہے اندی اندر ابن ماجہ اور مسند احمد سلسلہ صحیح اندر روایت موجود ہے سیدنا پیارے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا حدیث تجربہ بیان کر دیں توجہ چاہوں گا سونے آئے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں جنہوں اللہ نے چار چیزاں دیتیاں نے چار توجہ کری مسلمان جنہوں اللہ نے چار چیزاں عطا کیتیاں نے میرے آقا دا فرمانے بندہ پھر ایک کدی بھی نہیں کہہ سکتا شکوہ نہیں کر سکتا اللہ نے میں دیتا ہی کچھ نہیں ایویں غلط نے سمجھا دینا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے کے لوگوں جنہوں اللہ نے چار چیزاں دیتیاں نے اے بندہ رب دا شکر ادا کرے انہیں چار چیزاں دے برکت دے نال اللہ دنیا دی کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی جنت دا مہمان بنے گا کنیا چیزاں پھر بولو کنیا چیزاں انشاءاللہ توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہیں کراں گا گلہ توڑے کچھ کام دیا کرنیاں نے آتنو تیری ذمہ داری دے ساتھ دلانا چاہنا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے نمبر ایک آقا دا فرمانے حفظ امانت نمبر دو صدق حدیث نمبر تین حسن خلیقات نمبر چار عفت فی تومات حضرات میں بڑی مختصر عرض کرانگا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں جنہوں اللہ پاک نے ذمہ داری ادا کرن دی توفیق عطا فرمائیے جنہ بندہ ذمہ داری دا احساس کر دے ذمہ داری دا خیال کرنے والا یہ ایویں ترجمہ کر دینا چاہنا اگر باپ اپنے ذمہ داری دا خیال کرے گا اگر ماں اپنے ذمہ داری دا خیال کرے گی جنہ بندہ اپنی جگہ دے ذمہ دار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان اللہ دنیا دی کامیابی عطا فرمائے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے جنت دا مہمان بنائے گا اور ذمہ داری کی ہے حضرات ذرا تیان نہ سنیے باپ دی ذمہ داری ہے ماں دی ذمہ داری ہے مرد دی ذمہ داری عورت دی ذمہ داری ہے شادی ہو جائے نکاح ہو جائے عقد ہو جائے ہم ذمہ داری بندی ہے مالک کائنات دا قرآن اللہ کا ملحاکمیت جوڑے بنا دیں دینے خاوند نے بھی چاہیے دعا کرے عورت نے بھی چاہیے دعا کرے دعا کری کرنی ہے مالک کائنات دا قرآن ربی حبلی من الصالحین اے مرد عورت دی ذمہ داری ہے امید لگ جائے اللہ رحمت کر دے او دے ذہن بنانا چاہیے دعا منگنی چاہیے اللہ نیک بیٹے دا سوال کرنا اللہ نیک بیٹی دا سوال کرنا نیک اولاد دا میں سوال کرنا حضرات چھڑیے نیتیں پٹھیاں ہو جاندیاں نے اللہ پتر دے بیٹا دے بار بھیجاں گا چوڑیاں دے کتے توئے گا یہ ساری نا نیت ہی خراب کر لیے حضرات بحثیت باب ذمہ داری ہے بحثیت والدہ ذمہ داری ہے دعا کریا کر رب حبلی من الصالحین اور مالک کائنات دا قرآن رب العالمین نے حضرات اپنے ولیہ دی صفتہ بیان کی رب والے کون نے اللہ کو دعا کر دے رہے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
ایمان والے نمان والے اللہ دے ولی عباد الرحمن اللہ دے بندے اپنے بیٹے بیٹیاں دی نیکی دا سوال کر دینے انہاں کو اکھاں دے ٹھنڈک دا سوال کر دینے اور لوگوں بحثیت والد اور والدہ ذمہ داری بندی ہے اپنے بیٹے بیٹی دے حصول واسطے نیک بچی بچے دے انتخاب تے دعا کرنی چاہیے اللہ 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 اور نیت بن لو مالک کائنات دا ایک اللہ دی ولی ہے رب العالمین دا قرآن ترجمہ نہیں کردہ پہ آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم دیکھو نا ایک اللہ دی ولیہ مائیں حمل دی حالت دی اندر امیدواری دی صورت حال تو دو چارے رب العالمین رحمت فرما دی کی تمام منتمن دی بھی اللہ انی نظرت لک ما فی بطنی محرر فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم اللہ میں تیرے کار دی خدمت واسطے وقف کرانگی اللہ تیرے دین واسطے وقف کرانگی اللہ میں تیرے عبادت خانے واسطے وقف کر دیانگی حضرات مال کے کائنات دا قرآن اے مریم بنت عمران اللہ 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 سیدہ مریم دی ماں نے دعاواں کی دیانے خال کے کائنات دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا واللہ اعلم وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اللہ نے بیٹی عطا فرمائی عمران دی بیوی سیدہ حنہ غالبہ رضی اللہ عنہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی نام دا مریم رکھے آئے اور لوگوں داتے ایک اور بھی قرار دے کرنا چاہنا جیڑا بچی بچہ سنو رب دے دین واتے وقف کب دیتا جائے اللہ دی قسم اللہ انہوں ضائع نہیں کردہ اللہ انہوں ضائع اللہ بڑی ایک اللہ نے لیکن بات مختصر سیدہ مریم علیہ السلام نو حضرات رضا کرنا چاہنا اونا دے بہنوئی دے سپرد کیتا گیا بات کہیں دینے کہ سیدہ مریم دے خالو نے بہنوئی نے کیونکہ مسلم دی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا میں معراج دی رات گیا تے میری سیدنا پیار عیسیٰ تے یحییٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی جڑے دونوں خالہ داد بھائی سن دے سنو دونوں خالہ داد بھائی نے معلوم ہی ہوندہ ہے کہ سیدہ مریم دے بہنوئی نے سیدنا پیارے زکریا علیہ السلام نے پیارے زکریا علیہ السلام نے سپرد کر دیتا گیا بات مختصر کرنی چاہنا اے بچی ہوں نا رب دے دین واتے وقف ہوئی میں اگے گل کی دی اللہ سے بچی بچنو ضائع نہیں کردہ بال کی کائنات دا قرآن کلما دخل علیہ زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب پیارے زکریا علیہ السلام نے تالا لگایا بند کمرہ تالا لگایا چابی اپنے جیب اندر نکل گئے سفر اندر حضرات اللہ دا قرآن پیارے زکریا علیہ السلام گاہے بگائے وقتاً فوقتاً سیدہ مریم دی خریت دریافت کرنا جدہ بھی آیا کر دینے اللہ سیدہ مریم نو بے موسم پھل عطا فرمان دینے اے انہاں لوگاں واسطے پیغام ہے جڑے کہندے نے اسی اپنے بچے نو دین واسطے وقف کر دیاں گے کھائے گا کتھوں منہ چو کھائے گا اور کتوں کھائے گا یہ کھائے گا کتوں
یہ کھائے گا کی روٹی کھائے گا اور کہاں کھائے گا؟ اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی خطیب کوئی مولوی بھوکا مرے ہے؟ بولے نہیں جی، اب بولو یار، کوئی بھوکا مرے ہے؟ تینوں کنے ذہن بنا دیتا، تیری کنے سوچ بنا دیتی جی مولوی بھوکے مر جان گے؟ مولوی جدو مرے ہیں رج کے مرے ہیں تے آفر کے مرے ہیں۔ کئی پچھلے پھر دعا بھی کرتے ہیں، اللہ جی اے شہید ہے میں بھی شہید ہی ہو جاؤں کھاندہ کھاندہ۔ بھائیو سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، کہہ دو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو مسلم دی حدیث پڑھنا چاہنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیت الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده۔ حضرات عرض کرنا چاہتے ہیں انہوں لوگ آتے پیغام ادھر کدھر کھاوا گے کی تو لوگ حضرات یارنا سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، کائنات میں زندگی گزارنے والے ہو جس اللہ دے گھر وچوں کس گھر دے اندر ان ادارے وچوں کس ادارے دے اندر بیت القرآن اندر کچھ لوگ جمع ہو گئے، ایک قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سکھانے والے، قرآن سکھانے والے۔ حضرات عرض کرنا چاہتے میرے آقا دا فرمان عظیم ہے، ایک قرآن پڑھان دا نتیجہ، قرآن سکھان دا نتیجہ، نزلت علیہم سکینت وغشیتہم الرحمہ، اللہ انہاں اپنی طرف سکون نازل کر دے، اللہ انہاں اپنی رحمت دا سایہ کر دیا کر دے۔ جو قرآن والے نے اللہ انہوں نے زندگی سکون والی، برکت والی، شان والی، ٹور والی عطا کریا کر دینا۔ لوگوں دا تیانت اللہ جن لوگوں دا قرآن کریم نال پیار اللہ در رحمت انہوں نے کر کے ٹھاپ لیا کر دیئے۔ میں تائیں تیز کریا کرنا کہ ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ حافظو تسی میرے نال بولو، تہاڈی وجہ تو ہے یہ تسی بولے آجے، جڑے حافظ نے او تا بولن، جڑے قرآن نال پیار کرتے او تا بولن گے۔ جنہ لوگاں دا قرآن کریم نال پیار میرے نال نغمہ ضرور پڑھے آجے کہ ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی، دیکھو رحمت کی بے حساب آ گئی۔ نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب۔ دیکھ لو تسی سارے جے تے قاری ابو بکر صاحب کلیاں دی آواز تہاڈے نال زیادہ ہے۔ ہن انہاں دا انشاءاللہ میں مقابلہ تے نہیں کہہ سکتا، لیکن ہن انہاں دی بولتی بند کرنی تساں، ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ انہاں نال تھوڑی آواز زیادہ ہونی چاہیے کہ ساڈی قسمت رب دی کتاب آ گئی، دیکھو رحمت کی بے حساب آ گئی۔ لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، او جیڑی مدنی نو ملیا او رحمت والا۔ رب العالمین نے اپنا تعارف کروا، سن اللہ دا قرآن اللہ اپنا تعارف کرواندے پہنے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے نواز نے ہونتا پالو آمین کہہ دے ہو۔
ایتھے پابندی کوئی نہیں دی نماز تے کئیاں نے پابندی لائی ہے بد قسمت لوگوں نے ایتھے پابندی کوئی نہیں دے حضرات عرض کر رب اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے اور مالک کائنات نے بیت اللہ دا تعارف کروایا میرے اللہ دا قرآن بولے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين خالق کائنات نے قرآن کریم دا تعارف کروایا ہے ان هو الا ذکر للعالمین صاحب قرآن دا تعارف ہو گیا ہے وما ارسلناك الا رحمة للعالمین تائیں تیرد کردہ پیا لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات وچ بہت برکت والا جیڑے مدنی نو ملیا اور رحمت والا لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی توجہ فرمانا لوگوں آدم نو معافی لئی آیت ملی ہزارہ آیتاں دی سانو تلاوت ملی لوگوں آدم نو معافی لی آیت ملی ہزارہ آیتاں دی سانو تلاوت ملی حشر دادن سفارش شفاعت ملی اے نور قبرات پر مہتاب آ گئی ساڑی قسمت رب دی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی اور دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی حضرات عرض کرنا چاہنا لا تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے بدلی انجیل زبور تورات ہے اے میرے مدنی دی قرآن دی کیا بات ہے قرآن میں تیرے اجازت و صدقے جاؤں قرآن میں تیری صداقت اور حقانیت و صدقے جاؤں رب العالمین نے اس قرآن قریب نے 12 سالہ دے بچے نے سینے در محفوظ فرما چھڑے آئے لوگوں تورات حافظ نہیں ملے گا انجیل حافظ نہیں ملے گا زبور حافظ نہیں ملے گا صحیفہ حافظ نہیں ملے گا لیکن رسول عرض کر رہی ہے لا تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے بدلی انجیل زبور تورات ہے میرے مدنی دی قرآن دی کیا بات ہے بن کی ختم نبوت دا تاج آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی اس دی حافظ تے کاری دی کیا شان ہے اس دی حافظ تے کاری دی کیا شان ہے اور جس دے سینے دے اللہ دا قرآن ہے سنو اس دی حافظ تے کاری دی کیا شان ہے جس دے سینے دے اللہ دا قرآن ہے حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی میں دعا کرا گا میرا کیا دے اللہ آخری دد گھڑی آوے ہر مسلمان دی لب تے جاری تلاوت ہو قرآن دی
حضرات عرض کر رہے ہیں دعا کرا گا آمین آکھیا دے اللہ آخری جد گڑی آوی ہر مسلمان دی لبت جاری تلاوت ہو قرآن دی ایویں خواہش طاہر دی ہے مرجان دی پیر ڈولے نہ جی پلسرات آ گئی ساڑی قسمت رب دی کتاب آ گئی عرض کر رہے آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو قرآن کریم دا احساس ہے قرآن دا اجازت ہے قرآن دی عظمت ہے اللہ 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 نزلت علیہم السکینہ اللہ زندگی اندر سکون پیدا کر دے دے لوگو ذرا دھیان نہ سنیے میرے اللہ دا قرآن بھی سچا سورہ محمد عربی دا فرمان بھی سچا ہے اللہ اللہ قرآن والے بھی اللہ نے لوگوں قرآن بھی اللہ ہے اور صحب قرآن بھی عصمت والے اور صحب قرآن بھی اللہ نے وعدہ فرمایا نزلت علیہم السکینہ اللہ قرآن دی وجہ تو زندگی اندر سکون پیدا کر دے گا کوئی خطیب کوئی امام کوئی مولوی کوئی کاری کدی بھوک نال مریا ہڑتال کر کے مریا کھپ پا کے مریا تنخواہ کدی مطالبہ کیتا کدی روڑ بلا کیتا میرا خیال سمجھے نہیں دے کدی کھپ نہیں پائی اللہ تیرا شکر ہے تھوڑے تے گزارا ہے حضرت جی کنی تنخواہ ہے جی 10,000 بچے کنے 6 کیوں گزارا الحمدللہ اللہ تو بڑا شکر ہے کدی پریشانی دی کوئی پریشانی نہیں اللہ دے احسان بڑی سونی نیند آندی ہے ہاں جی جوئی صاحب توڑے کنے بچے کہندے بچے 2 ہی اچھے تنخواہ کی نہیں کہندہ 6 لاکھ ہے گزارا کہ میں کہندہ مر گیا پوری نہیں جا پہندے کیا جی 6 لاکھ تنخواہ ہے حضرت جی ہر مہینے قرضہ چڑھے آندہ جے پتہ نہیں پیسے آندے کتوں نے جاندے کتھے نے اللہ دی قسمیں علاوہ جی بصیرت بات کر رہے ہیں اے دنیا دار اے پیسے والے اے مربیاں والے اللہ دی قسمیں نادا برگر تے گزارا ہوندہ جے برگر تے گزارا ہوندہ ہے چاچی دی روٹی کھانے بھی نصیب نہیں دی بحمداللہ تعالی علماء اللہ دی رحمت نام کیوں دی نزلت علیہم السکینہ نبی دی زبان سچی سبحان اللہ نزلت علیہم السکینہ اور قرآن بھی تائید کردہ پہ آئے میں قرآن پڑھ لگا تھا تیار نہ سنیا دے مال کی کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ میں نے تنہیں قرآن اور پیار نصیب فرمایا عرض کر رہے ہیں صاحب بحثیت والدہ حق بندہ ہے ذمہ داری بندی ہے بیٹے دا حق بندہ بیٹی دا حق بندہ ہے یہ نواتے پل پل نیک نامی دی دعا کیتی جائے خیر دیاں دعاواں کیتیاں جائے اینا دی تربیت دی دعاواں کیتیاں جائے میں نے یاد آیا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبات رب العالمین نے اپنا پکیدہ کلام نادل فرمایا ہے حضرات توڑی توجہ چاہواں گا پیار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل اور بیوی حاجرہ علیہ السلام نو لوگ مکہ المکرمہ لیا کے بعد گیتا جو ہویا سو ہویا ہے ابراہیم نبی دعا کر دے پہنے اللہ دا قرآن بندہ پہ آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
اور مسلمانوں احساس دی بات کر رہے ہیں، ذمہ داری دی بات کر رہے ہیں. اللہ بیٹا دے وے بیٹی دے وے، اے نواتے دعا کریں اللہ انہوں نے نمازی بنا، نیک بنا، متقی پرہیزگار اپنے پسندیدہ بنا. اللہ کو اکبر کبیر. ابراہیم نبی دعا کر دے پہنے اللہ میں ابراہیم دعا کرنا ربنا لیقیم الصلاة. اللہ تیرے کو دنیا نہیں منگدا، اللہ پیسہ نہیں منگدا، دولت نہیں منگدا. اللہ میں ابراہیم تیرا دعا کرنے اللہ میرے بیٹے اسماعیل تو سیدہ حاجرہ پکے نمازی بنانا. ایتھے میں ایک دعوت فکر دینا چاہنا، وہ پیسہ کاروبار تے جاب تے نوکری دی رٹ لانے والے اللہ تینوں توفیق دے وے. کدی کدی تنہائی دے لمحات دے اندر اپنے بیٹے بیٹی واسطے نیک نامی تے نمازی دعا بھی کر لیا کر. رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا سارے ادھر اپنے گریبان تے منہ پا کے سوچئے کیا اسی کدی اینا پریشانی لئی ہے جنی پریشانی اسی اپنے بیٹے دی دکانداری دی جناب نہ وجہ تو اسی جری نہیں پریشانی لینے. بچہ دکان تے نہ جائے بڑی ٹینشن ہوندی ہے، مربے نہ جائے بڑے پریشان، جاب تے نہ جائے نوکری تے نہ جائے. حضرت جی شیخ نصر اللہ صاحب دعا کرو میرے منڈے نو سمجھا دیو اچھی نوکری مل دی بھی، اچھی جاب مل دی بھی، یہ جاندہ نہیں. ہائے اللہ او بچہ دکان تے نہ جائے ڈانٹ پلانے زبردستی کرنے. رب دا واسطہ دے کہنا چاہنا کدی نہیں پریشانی آئی ہے بچہ مسجد تے نہ جائے تے کدی ڈانٹے پکے رہ جیسے غلط ہے. کدی پریشانی جائے نہ جائے. آوی بے نماز ہے، بیوی بھی بے نماز ہے، پتر بھی بے نماز ہے، تھی بھی بے نماز. اللہ معاف فرمائے ایمیں لازم چوڑیاں دا کار ہے. تربیت دی بات کر رہے ہیں. اللہ بیٹی بیٹا دے وے ان واسطے خیر خیدیاں دعاواں کرنیاں نے. اللہ میں نے تو آنو توفیق عطا فرمائے. اور سونیا اگر انہاں دے خیر خی کریں گا ان واسطے نیک نبی دیا دعاواں کرے گا میرا ایمان اللہ تیریاں دعاواں رد نہیں کرے گا. کیوں میں دو حدیثاں پیش کرنا چاہنا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالدی علی ولدی. توجہ چاہوگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے کے لوگوں اللہ تنہ بندیاں دی دعا نو رد نہیں کریا کردا. اللہ مظلوم دی دعا نو رد نہیں کردا. اللہ مسافر دی دعا نو رد نہیں کردا. اور اگر باپ دعا کرے اولاد واسطے اللہ رد کردا. بولو نبی نے فرمایا اللہ باپ دی دعا نو رد باپ دی دعا نو اللہ رد نہیں کردا. اللہ حضرات عرض کرنا چاہنا بحثیت والد اپنے بچیاں واسطے دعا کریا کر، اپنے بیٹیاں واسطے دعا کریا کر. اور نوجوان دن بھی مخاطب ہونا چاہنا اپنے باپ کو دعاواں لیا کر، ماں کو دعاواں لیا کر. اللہ کو اللہ کہا کرنا کہ سب تو اچیاں سنگتا یارو باپ دیاں جس دے صدقے قسمت بن دیاں آپ دیاں. بابلا ورگی اور سہارے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑکی لب دے نہیں. اصلا تو اے روگ پرانے اج دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑکی لب دے نہیں. نوجوان قدر کر باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندی پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے. پھر اپنے رشتہ دار بھی نیڑے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں باپ مرے تے پابیاں بھی نہیں جان دیاں. پھر اپنے ویر بھی اونا دے آنکھیں
لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ظاہر سارے جگتے جا کے دیکھ لو نظران دی وچ نظران پاکی بیکھ لو بابلا ورگی پیار دلا سے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں عرض کر نوجوانا دعا لیا کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ باپ دی دعا انراد نہیں کردہ اور ترمذی دی حدیث میں نے یاد آئیے اگر میری پہنا تشریف فرماتا تیاننا سننا ہے میرے آقا دا فرما لوگو سن لو بحثیت ماں ہوئے اللہ ماں دی دعا نو بھی رد ماں دی دعا نو بھی اللہ رد باپ دی ذمہ داری ہے ماں دی ذمہ داری اپنے بیٹے بیٹی واسطے دین دی دلانتی دیا دعاواں کرنے ایمان دی سلامتی دیا دعاواں کرنے یعنی اولاد حق بندہ ہے اور سنو ذرا تیان دے نال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من صلاة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او بلد صالح يدعو له عرض کر دیا مسلم دی حدیث پاک ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا اور دنیا در زندگی گزارنے والا بندہ دنیا تو چلا جائے نیکیاں دی ڈاک بند ہو جایا کر دیے تین کم ایسے اللہ مرن تو بعد بھی نیکیاں تا فرمایا کر دینے توجہ چاہوں گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں زندگی گزارنے والے ہو اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا نمبر ایک صدقہ جاریہ بندہ زندگی دی اندر مسجد بنوا گیا مدرسہ بنوا گیا جامعہ بنوا گیا بچیاں واتر حیشی کمرے بنوا گیا بچیاں واتر حیشی کمرے بنوا گیا بچے پڑھ دے رہن گے بیٹیاں پڑھ دیاں رہن گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ مرن والے بات صدقہ جاریہ بنائے گا آجے کام کرنے والے جرا بندہ صدقہ جاریہ کر کے گیا کرنا چاہیے نا اور صدقہ جاریہ کرنا چاہیے کہ مسجد اگلی اٹھا بھی پٹ لینی چاہیے کیوں جی اور صدقہ جاریہ کرنا چاہیے نا آخرت بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے اگر میں تمہیں ترغیب دلاؤں تو انشاءاللہ وفا کرو گے ہاتھ کڑے کرو ہاں ہاتھ کڑے سارے ہاتھ چکو یہ بھی جیبہ جاتھ پاؤ جیبہ جاتھ پاؤ نا پاؤ جیبہ جاتھ پاؤ اوپر نا بچیاں واسطے کمرے بنانے دے چونکہ بچے بیرونی نے نیچے بچیاں واسطے جگہ سی او بحمداللہ بچیاں دے زیر استعمال نے تے بچیاں دی تعلیم و تربیت واسطے بچیاں نو قرآن و حدیث پڑھان واسطے ایک بڑا بہترین موقع ملے آجے تقریباً 6 لاکھ روپے دا خرچہ ہے 6 لاکھ روپے دا خرچہ ہے تے میرے ویرو یہ پتہ نہیں پھر موقع ملنا کہ نہیں ملنا تے سردر ہمت مارو ہاں اور نہیں تو سارے میرے پائی 1,000 روپیہ ضرور دیو لو میں بھی دیاں گا بات پر میں لائی لگی ہمت کرو ساتھیو جلدی کرو ہمت کر دو گل جلدی جلدی آگئی میرا دل کردا ہے کہ حصہ پہ جانا چاہیے ہے یار میرے کہن نال تانوں کے نیکی دی توفیق مل جانا میرا کچھ بگڑ جانا تہاڈا بگڑ جانا ہے میں اپنے ادارے واسطے اپنے جامعہ واسطے اپنے مدرسے واسطے نہیں تہاڈی مسجد تہاڈا ادارہ تہاڈا جناب جامعہ تہاڈیاں بیٹیاں میریاں بیٹیاں تہاڈیاں بہناں میریاں بہناں پڑھان گیا میرے تہاڈا صدقہ جاریہ بنے گا اٹھو تے ہمت مارو کوئی میرا ساتھی محروم نہ رہے کوئی ساتھی نہ بھائی اٹھو اللہ دی رضا دی خاطر ہمت مارو صحابہ دی یاد تازہ کر دیو امہات المومنین دی یاد تازہ کر میری ماواں بہنیاں بھی تشریف لے آئیاں نے میں انہاں دی خدمت میں گزارش کراں گا اٹھو تے ہمت مارو میری بہناں بھی چندہ اکٹھا کرن اور نیچے بھیجن اللہ تہاڈی محبت نوں قبول فرمائے ہمت کرو یار سجے کھبے نہ ویکھو میں کہ 1,000 روپیہ حصہ پا کے جانا جے وہ بندہ بخیل ہوئے گا بندہ بڑا کنجوس ہوئے گا جرا نہیں دے گا وہ نہیں دے سکتے وعدہ کر لو کل دے دینا پرسوں دے انشاءاللہ دیو گے اور دیو گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جرے 1,000 روپیہ دیں گے میں دے چکے ہمت کرو جلدی کرو ہمت کرو یار چکو ہاتھ کی ہو گیا جے اللہ دے دین واسطے چکنا جے
قاری صاحب تسی بھی ہاتھ چکو آپ بتی جو ہے بیٹے ساڑھے چھوٹے پائی ساڑھے شگردے پاک تکیر لے لینی سر 1000 روپیہ آلو اویکھو ہاں دین گے اللہ قاری سمت اللہ صاحب اللہ توفیق نہ ہمت کرو اللہ تاری محبت نو قبول فرمائے اے موقع نہ اللہ دی قسم بڑی مشکل نال ملتے دے بس اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاندے نے کہ بندہ پیسہ لگانا چاہتا لیکن کوئی لگان دی جگہ نہیں ملتی کوئی مناسب جگہ نہیں ملتی پھر اوتھے ضائع کر اوتھے کر ہاں جی ایویں پیسہ لٹا دیا کردا ہے ایویں دے موقع کدی کدی ہاتھاں دے جے بڑا سونا موقع بنیا کھڑا جے آؤ سارے مل کے اللہ دے گھروں تعاون کر لیے اور صدقہ جاریہ بنا لیے اللہ دی قسم صدقہ جاریہ دنیا کی عزت باعث سے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ باجے تو انہوں کی فکر پہ گا اور تو ہی جرے دینے سے دے دیتے نے اچھا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو دعا کر دے ہیں او لو اتنی خوشخبری والی بات سبحان اللہ روح تازہ ہو گئی ہے کہ توڑے واسے کھانا بھی بنائے اللہ دی توفیق نال تے جانا نہیں تو ہن کھا کے جانا انشاءاللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صدقہ جاریہ بندہ کر گیا ہے مسجد بنوا گیا مدرسہ بنوا گیا جامعہ بنوا گیا ہے بندہ دنیا تو چلا جائے گا حصہ پا کے چلا جائے گا اللہ مرن والے بعد صدقہ جاریہ بنائے گا او علم ينتفع به میرے آقا علیہ السلام دا فرمان عظیم ہے جان والا دنیا تو چلا گیا اپنی زندگی دے اندر قرآن پڑھا کے گیا نبی دی حدیث پڑھا کے گیا ہے میں علماء دی اسمت نو سلام کرنا اساتذہ دی اسمت نو سلام کرنا ان حافظہ دے کاریہ دی اسمت نو سلام کرنا لوگو اے دنیا تک ادھر ہی جائے گی مرن تبادلی سلام ادا آئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا جرا بندہ دنیا دے قرآن و حدیث پڑھا کے جائے گا علم حدیث پڑھا کے جائے گا علم قرآن پڑھا کے جائے گا اے استاد محترم دنیا تو چلے جائیں گے اللہ صدقہ جاریہ بنائے گا تیسرا بندہ سنی او والدین صالحین یدعو لہو جرا بندہ اپنے بیٹے بیٹی دی تربیت کر کے جائے گا بیٹے بیٹی دی تربیت کر کے جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والا مر جائے گا اے دی بیٹی اے دا بیٹے دے واسطے دعا کریں گے اللہ دے واسطے صدقہ جاریہ بنائے گا حقوق دی ادائیگی توجہ کرنا سونے آئے عرض کرنا بیٹا بھی حق ادا کرنا بیٹی دا بھی حق ادا کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں نہیں سے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین لوگوں سن لو جس بندے دا قرآن کریم پیار ہے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھانے والا سکھن والا سکھانے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ قرآن دی وجہ تو صاحب قرآن عزت نصیب فرمائے گا ایک قرآن والا دنیا تے بھی عزت والا ہے مرد بعد بھی عزت والا قیامت بھی عزت والا ہے اللہ اکبر کبیرہ ترجمہ بھی کریا کرنا ہے کہ تورات زبور انجیل بھی پر وکھیرا شان قرآن دائے رب چایا سن حفاظت دائے اے فیصلہ رب رحمان دائے ایک حرف نیکی دامل دین نال عزت بھی بے بہا مل دین نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان قرآن شان قرآن شان مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب تورات زبور انجیل بھی پر بکھیرا شان قرآن دائے ایک حرف نیکی دامل دی نال عزت بھی بے بہا مل دی قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے وننزل من القرآن
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قرآن شفا ہے. قرآن بولو نا قرآن بولے نہیں جے قرآن. قرآن کدوں شفا ملے, قرآن کدوں شفا بنے گا, اس قرآن کریم نال کدوں تینوں شفا ملے گی, کدوں ملے گی؟ جو دے دا توید بنا کے گلے چ پائیں گا. اتفاق کر دے ہو؟ شفا ملے نہ ملے, قاری صاحب دا مولوی دا کام چلے ہی چلے. ایندہ ہدیہ 1000 روپیہ, ایندہ ہدیہ 2000, ایندہ ہدیہ 3000. مولوی دا ریٹ بھی اپنے نے, کاروبار بھی اپنے, پینسل بھی اپنی, کاغذ بھی اپنے, تے نظریہ بھی اپنا, تے سوچ بھی اپنی. قرآن شفا ہے. بولو قرآن پڑھے گا شفا ملے گی, عمل کریں گا شفا ملے گی, بار بار تلاوت کریں گا شفا ملے گی, قرآن کریم اپنے اوپر نافذ کریں گا شفا ملے گی. کیوں جی؟ ایک گلہ چ پان پون نال کچھ نہیں جلا پتا ڈرامے بازیوں نے کہا. یار اللہ پاک نے قرآن کریم میں شاید انہوں بھی شفا آکھے ہے, شاید انہوں بھی اللہ نے کیا آکھے ہے, یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. شاید کدوں شفا بنے گا جدوں بوتل وچ پا کے گلے چ بننا گے. سمجھ آئی؟ یار سر نو درد ہوئے, پیناڈول جیب تے رکھی تھی کہ پیٹ اندر اتاری تھی, کی ہو گیا؟ حضرات رضا کردہ پہ چھوڑے تویدی کاروبار, چھوڑے نہ تدیانو, چھوڑے نہ لوگاں دی جانے. سارے کاروباری لوگ نے آ جاتے نے قرآن دی دعوت دینا چاہنا. قرآن پڑھیا کر, قرآن تے عمل کریا کر, قرآن دی تلاوت کریا کر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو قرآن کریم نے پڑھیا کر, اللہ شفا نصیب فرمائے گا. تائی درد کردہ پیا ہے کہ قرآن شفا دا نسخائے, قرآن شفا دا نسخائے, نال نسخہ اطمینان دائے, تورات زبور انجیل بیے, پر بکھیرا شان قرآن دائے, رب چایا ذمہ حفاظت دا, اے فیصلہ رب رحمان دائے. ہویا نادل اے جسرات لوگو, اس رات دی ہے کیا بات لوگو. ہے ہزار مہینے تو بہتر, ہے ہزار مہینے تو بہتر. میں اللہ دا قرآن پڑھ لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر, سلام هي حتى مطلع الفجر. تائیں ترد کر رہے ہیں کہ ہویا نازل اے جس رات لوگو, اس رات دی ہے کیا بات لوگو. ہے ہزار مہینے تو بہتر. ایک قرآن دی برکت دی, ہزار دی اثرات دی عظمت کنی بن گئی ہے. ہے ہزار مہینے تو بہتر, ہے ہزار مہینے تو بہتر. نہیں حد بننا کوئی شان دائے, تورات زبور انجیل بیے, پر بکھیرا شان قرآن دائے. جڑے پیار ایدی نر پاگی نے, سو رب دی جگ تے چھا گئے نے.
حفاظ دی عظمت نو سلام کرا علماء دی عظمت نو سلام کرا جڑے پیار دین نال پا گئے نے سورب دی عزتاں پا گئے نے اے صدارت کرسیاں تو ود کے روز کتے طرح لڑ دے پھر دے غصہ نہ کرے آج اے وزارت کرسیاں تو ود کے اے وزارت کرسیاں تو ود کے اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے تورات زبور انجیل بھی قیامت دن ہوئے گا اسی حکم کاری میں پڑھتا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھتا جا اسی حکم کاری میں پڑھتا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھتا جا والناس تائی ہے جا تیری والناس تائی ہے جا تیری والناس تائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھان دائے تورات زبور انجیل بھی حضرات رضا کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جرا بندہ ذمہ دار ہے جرا باپ ذمہ دار ہے ماں ذمہ دار ہے اللہ دا شکر ادا کر جن نے اپنے بیٹے بیٹی دی ذمہ داری نو ادا کیتا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا آخری دو دن حدیثہ صلاح کے بعد ختم کرنا چاہنا توجہ تاڑی چاہوں گا صحیح بخاری اندر حدیث پاک ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ جنوں بیٹیاں دے کی آزمائے اللہ جنوں بولو نا اللہ جنوں بیٹیاں دے کی آزمائے اور سونے اللہ بیٹی عطا کرے اے متھے تے وٹ نہ پایا کر بیٹی نو اپنے واسطے منحوس نہ جانیا کر تو نہیں جاندا میں حدیثہ انشاءاللہ پیش کراں گا اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہاں گا اللہ بیٹی اونوں دین دینے جدے نال اللہ نو پیار ہویا کردا ہے یہ کوئی چھوٹی گل نہیں بڑی وڈی گل جے دو تین حدیثاں پیش کراں میرے آقا دا فرمانے بیٹیاں آزمائش نے اللہ پاک جنوں آزمانا چاہے اللہ انہوں کی دین دینے بیٹی اللہ جنوں آزمانا چاہے اللہ انہوں بیٹی عطا کر دینے دوسری حدیث ترمذی دی اندر اذا احب قوما ابتلاهم اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ جس قوم رل محبت کر دینے اللہ اس قوم نو پھر آزمائش اندر پا دین دے جرا بندہ اللہ دی عنایت کردہ ہویا جرا بندہ آزمائے تے راضی ہو جائے گا اللہ بھی ہوتے تے راضی ہو جائے گا تیسری حدیث بخاری دی اندر میں یرید اللہ بھی خیرین یصب منہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ جس بندے نے محبت فرمان دینے اللہ جس بندے نے پیار کر دینے اللہ اس بندے نے کسی نہ کسی آزمائش اندر پا دیا کر دینے اللہ جنوں محبت کر دیں اللہ انہیں بیٹی عطا کر دینے ہے میرے اللہ یہ بہت ٹائم نہیں ہے وہ کرنا بہت کچھ میں کہتا 10-12 دن پہلے تجھے ایک واقعہ سنے گا میاں والی دن پرسوں ایک کراچی اندر واقعہ میں پیش آیا اللہ معاف فرمائے اللہ ہی معاف فرمائے میں انہیں انسان نہیں کہہ سکتا انسانیت بھی توہین ہے درندہ بھی میں انہوں نے کہنا گوارا کر جو کہ درندہ بھی اپنے بچے نال اس قدر ظلم نہیں کرتا ہے اللہ بغیرت نے ظالم نے کمینے نے اپنے 7 دن دی بیٹی نے 5 پھیر مار کے شہید کر دیتا ہے ظالمے دا قصور کی ہے انہیں کل کی طرح کو ڈیمانڈ کی تھی کی مطالبہ کیتا ہے
اس ظالم نے اپنے اباؤ اجداد دی او مکے دے کافران دی یاد تازہ کر کے رکھ چھڑی ہے. یہ الگ ٹاپک ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں زندگی گزارنے والے ہو اللہ جنہیں بیٹیاں دے کیا سمائے اللہ نے بیٹیاں تاکی دیاں اے بیٹیاں احسان کردہ ہے کی کردہ ہے بولو بولو کی کردہ ہے اے بیٹیاں احسان کرنے والا احسان دا معنی کی ہے گلہ اندرہ تیان نہ سننا اللہ نے بیٹیاں تاکی دی احسان کردہ پہ آئے یعنی محبت کرنے والا پیار کرنے والا احسان دا معنی تربیت کرنے والا احسان دا معنی زین سازی کرنے والا احسان دا معنی غیرت حیا ایمان دی تعلیم دینے والا احسان دا معنی کی یہ بیٹی نے جوان کر کے بر وقت شادی کر دینے والا احسان دا معنی کی اپنے جائیداد وچو حصہ بھی دینے والا وراثت جو حصہ دینے والا لوگ جنہیں بیٹیاں نے احسان کیتا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ محسن ایسے محسن انسان اللہ بیٹیاں نے احسان دی وجہ تو جہنم کو لو آزادیاں نصیب فرمائے گا کن لہو سترم من النار اے بیٹیاں اپنے ماں باپ اور جہنم دے درمیان پردہ اور دیوار بن جان گیا ہے اللہ بیٹیاں دی تربیت دی وجہ تو جہنم کو آزادی نصیب فرمائے گا ایک سو بڑی حدیث پیش کرنا چاہنا توجہ تمہیں آخری کر لے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے من علی جاریتین حتی تبلغا یوم القیامت انا وہوا وزمن اصابیہو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے لوگوں جنہوں اللہ پاک نے دو بیٹیاں تاکی دیا نے دو اللہ نے بیٹیاں تاکی دیا بیٹیاں محبت کرنے والا پیار کرنے والا بیٹیاں دی تربیت کرنے والا ہے بیٹیاں دا حق ادا کرنے والا ٹائم تے شادی کر دینے والا اپنے بیٹیاں نو جائیداد وچوں حصہ دینے والا وراثت حصہ دینے والا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دا فرمانے عظیم ہے کہ لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا ان بیٹیاں دی تربیت انہاں احسان دا نتیجہ اللہ انج کر کے جنت دی اندر میرا گواڑ نصیب فرمائے گا جرا تیاں دا حق کھا گیا جرا تیاں دا حق کھا گیا ان دا کی حال ہوئے گا وہ شروع جری میں روایت پڑھی پتر کی ہوئے پتر خیر ہو گئے کوئی گا شروع جری روایت پڑھ کے آیا لوگوں سنو جرا بندہ اپنے بیٹی بیٹے نہ دھوکھا کردہ مر گیا اللہ جنت حرام کر دے گا ان ایماندار نے دسیا جے یہ ساری جائیداد پترانو دے کے تیاں نو وراثت کو محروم کر دینا دھوکھا نہیں بندا بولو یار فراڈ نہیں بندا کہندا پترو میرے جیدیاں انگوٹھے لوا لو سین کروا لو سگنیچر کروا لو بیان دلوا لو او نہ ہوئے کہ میں مر جاواں پیچھو تی نہ حصہ لے جائے بندہ پوچھے پاپیا تینوں کی لبے ہے تو جو لعنت کھٹی تینوں کی لبے ہے بندہ پوچھا تو سی بھی تینوں کی لبے ہے کیوں جی ہن مسئلے پوچھتا پھردا کہندا جی میری بیٹی نے بڑی خوشی نال اپنے بھائی نو حصہ معاف کر چھڑے آئے میں کہ کدی بھائی نے بھی بہن نو معاف کیتا ہے کوئی مثال پیش کر رہے کیوں جی اور کدی بھائی نے بھی بہن نو حصہ چھڑے آئے کیوں بہن کیوں حصہ چھڑ دیئے اور سنو پہلے اطلاع ہوندی ہے میسج ملدا ہے پیغام ملدا ہے تو حصہ منگی صحیح تو حصہ لوی صحیح تو پنڈ آئی صحیح تیرے لتانہ توڑیاں تھے تو کار بڑی صحیح پھر تو جاندی نہیں کدی زندگی بھر ماں نو نہیں دیکھیں گی باپ نو نہیں دیکھیں گی تعلق ختم بالکل مرنا جنا میرا تیرا مکھیا وہ بیچاری زہر دا پیالہ پی لی لیکن رب نے معاف کرنا یہ ہو گیا ہے تاں تیار کریا کرنا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا
دو بیٹیاں پالیاں جن نے، دو بیٹیاں پالیاں جن نے، ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قائد ضلع شیر اہل حدیث حضرت علامہ شیخ قاری سیف اللہ عابد صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خانیوال تشریف لے آئے۔ مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ سب ساتھی بھی تشریف رکھما بات نو ختم کر لگا۔ شیخ صاحب دی جامع انشاءاللہ وسیطہ اور نصیحتاں ہوں گی، اس کے بعد شیخ صاحب خصوصی دعا فرمان گے، تو کوئی ساتھی دعا تو بغیر نہ جائے اور بلکہ انشاءاللہ کھانے تو بغیر بھی نہیں جانا۔ دو بیٹیاں چیڑا پالے گا، نالے ادب آداب سکھا لے گا، جڑا پالے خوب سنبھالے گا او آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ توجہ کرنا، بخاری دی حدیث دا ترجمہ کر لگا، او جن نے پالیاں بیٹیاں تی کیتی شادی ہے، ان اگ تھی ملی آزادی ہے، کیتی بدری منیر منادی ہے، سارے جگ نو او سمجھا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ اے بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو، جملہ دے غور کرے آجے، اے بیٹی بہن بیوی کی تے ماں لوگو، ہندی اپنی اپنی تھا لوگو، جنت دی بن دی اچھا لوگو، اچھ رتبی نبی عطا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ جو بیٹی بہن پابند قرآن دیئے، کو سمجھ بھی آنی چاہی دیئے، جو بیٹی بہن پابند قرآن دیئے، نالے آقا دے فرمان دیئے، او تے رحمت رب رحمان دیئے، سونا رحمت جڑیاں لا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ بڑی پیاری گال کر کے اجازت جاواں، اے بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو، جڑے وکن بازار نمول لوگو، اے بیٹی خوشبو بھریا پھل لوگو، جڑے وکن بازار نمول لوگو، ہیرا موتی ہے انمول لوگو، طاہر مقدی گلم کا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے، ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ علامہ دی توفیق عطا فرمائے۔ اے محترم قاری عمر فروغ شاکر صاحب چیچا وطن تشریف لے آئے نے، ایک اعلان سماعت فرماؤ۔ مرکز امام بخاری علیہ حدیث ادارہ اشاعت القرآن والا حدیث 109 12 توحید پورا اقال بنگلہ جر روڈ ہے، اس روڈ دے اوپر ایک عظیم و شان جو ہے 13ویں سالانہ سیرت امام آدم محمد رسول اللہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے 29 مارچ بروز منگل بعد نماز عشاء، جس کے اندر فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد اسلم شہدروی صاحب، خطیب پاکستان شیر ربانی قاری محمد علی فربانی صاحب، شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، اور اسی طرح ہی خطیب پاکستان محترم حافظ بنیامین عابد صاحب اور محترم مولانا مین صاحب۔